اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ کو نماز پڑھنا. مکہ میں جب تک تھے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. مدینہ میں آئے تو یہ حکم ہوا کہ اب آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. 16 مہینہ، کچھ لوگ 17 مہینہ لکھتے ہیں، کچھ لوگ بولتے 16 مہینہ سے کچھ زیادہ. تو 16 مہینہ یا اس سے کچھ زیادہ جب تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. اس کے بعد میں پھر حکم آیا کہ نہیں، خانہ کعبہ ہی کی طرف آپ کو منہ کر کے نماز پڑھیں. اور اس کے بعد سے مستقل خانہ کعبہ آپ کا قبلہ ہو گیا. اور مسلمان قیامت تک نماز پڑھیں گے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا جو قبلہ بدلا گیا، پہلے خانہ کعبہ، پھر بیت المقدس، پھر بدل کر کے خانہ کعبہ، تو کچھ بیوقوف لوگ جو ہے نا اس کو اعتراض کا ذریعہ بنائیں گے اور کہتے بھی تھے. یہودی تو پہلے بہت خوش ہوئے کہ ان کا قبلہ بھی بیت المقدس ہے اور مسلمان بھی اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. تو بہت خوش ہوئے کہ ہماری کچھ باتیں جو ہے وہ اپنا لیے. مشرکین جو تھے ان کو اعتراض ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہی نہیں ابھی یہ ہے کہ ہم کو منہ کر کے کدھر نماز پڑھنا، کبھی ادھر کرتے کبھی ادھر کرتے. جب بدل گیا قبلہ اور اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے خانہ کعبہ کی طرف، تو پھر یہودیوں نے کہا کہ دیکھیے، پھر یہودیوں کے اعتراض ہوا کہ جب حق یہ تھا تو پھر ادھر کیوں کر کے نماز پڑھنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کا جو یہ قبلہ بدلنے کا مسئلہ ہوا ہے نا، اس پر کچھ بیوقوف لوگ اعتراض کریں. اعتراض کرنے والے یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ان کے اعتراض کی وجہ کیا، خود وہ نہیں سمجھے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیے، خانہ کعبہ یا بیت المقدس یہ اصل مقصود نہیں ہے. مقصد تو اصل یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا. تو اللہ نے جدھر کہا کہ نماز پڑھنا کہہ دیا، ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے. اس کی بہت آسان مثال ہے، اس سے پہلے بھی جمعہ میں ہم مثال دیے تھے کہ دنیا میں اگر کوئی آقا ہو، مالک ہو، اس کا نوکر ہو، تو اس کو اگر بازار وہ بھیج رہا ہو اور بولے کہ اتنے کا پھلا لینا، اتنے کا چیلا لینا، اتنے کا چیلا لینا، تو نوکر یہ کہنے لگے کہ آپ اتنے کا یہ چیز کیوں منگا رہے ہیں اور فلاں چیز اتنے کا کیوں منگا رہے ہیں. تو مالک جو ہے اس کو ڈانٹے گا اور یہ کہے گا کہ تم کو جتنا کہا جا رہا ہے اتنا کرو. تم کو یہ اس سے کیا مطلب، کیوں ہم تم کو وجہ بتلانے جائیں، ہم کیوں کیا کون سامان کس لیے منگوا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو سب کا مالک ہے، یہاں تو جیسے انسان میں ہے کہ بھائی کیا ہے، تھوڑا سا مالک ہے تو اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، باقی انسان تو غلام کی طرح وہ بھی ہے. 2 آنکھ اس کے پاس، 2 آنکھ اس کے پاس، 2 کان اس کے پاس، 2 کان، سب کچھ وہی ہے، خالی پیسہ تھوڑا سا زیادہ ہے تو مالک ہے اور یہ نوکر ہے. تب وہ اس سے اگر کوئی وجہ پوچھے تو اس کو ڈانٹ مل سکتی ہے کہ تم کو وجہ کی کیا ضرورت. اور جو سب کا مالک ہے اور جس کے قبضے قدرت میں سب لوگ ایسے ہیں جیسے چٹکی کا کھیل جو ہوتا ہے، انسان کیا ہے، چٹکی کا کھیل تو ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو منٹ میں، تو جس اللہ کو اس طرح مالکانہ حق حاصل ہے پوری انسانیت پر اور پوری دنیا پر، وہ اللہ کہے تم کو ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے کہہ دیا بس ہو گیا. اس میں وجہ کی کیا ضرورت. اللہ نے کہا ادھر کر کے منہ کر کے نماز پڑھنا، ادھر کر کے منہ کر کے نماز پڑھیں گے. تو اگر ایسا نہیں کہا جائے تو پھر اللہ کے مالک ہونے کا اور اللہ کے آقا ہونے کا
اور اللہ کے بادشاہ کل ہونے کا کیا مطلب ہوگا؟ ہر چیز کی جب وجہ آدمی معلوم کرنا شروع کرتا، ایک تو وجہ یہ تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ کل ہو کر کے کسی کو یہ کہنے کا، جیسے ابھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، بہت سارے لوگ غلط فہمی میں یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ عرب میں جو ایک گھر ہے نا اینٹ پتھر کا بنا ہوا، اس کی پوجا یہاں سے کرتے ہیں، تو یہ جو قبلہ بدلا گیا نا، تو اس کے اندر اس کا بھی جواب تھا کہ کل ہو کر کے کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان اس گھر کو پوجتے ہیں، نہیں، اس گھر کو اگر پوجتے تو ہمیشہ پوجتے نا، 16 مہینہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ بیت المقدس کو پوجتا ہے مسلمان اور نہ خانہ کعبہ کو پوجتا ہے، مسلمان اللہ کے حکم کو پوجتا ہے، اللہ کا حکم جہاں ہوا وہاں مسلمان منہ کر کے نماز پڑھا۔ اگر پوجنے کی بات ہوتی تو ایسا تو نہیں ہے، اسلام میں کہیں حکم نہیں ہے کہ کچھ دن آپ کو اللہ کی عبادت نہیں کرنا ہے، پوجنے والے کو نہیں پوجنا ہے، اور کچھ دن اللہ کو پوجنا ہے، ایسا تو نہیں ہے کبھی۔ شروع سے یہی ہے کہ ایک اللہ کو پوجنا تو پوجنا ہے۔ تو اگر اس گھر کو پوجنے کی بات ہوتی تو ہمیشہ کے لیے ایک ہوتی نا، کہ کچھ دن کے لیے ہٹا دیا جاتا اور پھر کچھ دن کے لیے کر دیا جاتا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم یہ صرف ایک انتظامی بات ہے، اس گھر کو پوجنے کی بات نہیں ہے۔ انتظامی بات کا کیا مطلب ہوا کہ اگر یہ متعین نہیں کیا جاتا کہ سب کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، جس کو جدھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لے، تو کتنی بے ترتیبی ہوتی۔ ایک آدمی کو اچھا لگتا ہے کہ ہم ادھر کر کے نماز پڑھیں، ایک آدمی کو اچھا لگتا ہے کہ آج ہم ادھر کر کے نماز پڑھیں گے، ایک آدمی کو لگتا ہے کہ ہم ادھر کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو معلوم ہے کہ کسی کا سجدہ کسی کے پیٹھ پر ہو رہا ہے اور کسی کے پیر پر کوئی رکوع کر رہا ہے تو کسی سے ٹکرا رہا ہے، یہ نہ ہوتا۔ تو انتظامی بات ہے کہ ایک قبلہ ہو سب کا، اب قبلہ ہو کون؟ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دے کہ خانہ کعبہ ہے۔ اور آگے بات آ رہی ہے کہ دو مسئلے تو یہ ہو گئے قبلہ کے بدلنے کی، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جب مالک کل ہے تو جیسا حکم دیں گے ہم کو ماننا ہے، ہمارے بندہ ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ جو حکم دے ان کو مانیں۔ اور دوسرا یہ کہ خانہ کعبہ کی پوجا کرتے ہیں لوگ، یہ اعتراض کوئی نہ کر پاوے۔ اور تیسرا مقصد یہ تھا بدلنے کا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمان کو دیکھنا چاہ رہے تھے، اور بہت سارے لوگ ہوئے بھی جو منافقین تھے، جو مطلب ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیے تھے اور صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں اپنے دل کے اندر لائے تھے، دل کے اندر ایمان نہیں داخل ہوا تھا، تو وہ لوگ جو ہے اس پر اعتراض کرنے لگے کیا ہوا۔ لیکن جو سچے پکے مسلمان تھے جن کے دل میں واقعتاً ایمان تھا، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ ہم تو اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں، اللہ جو ہے 16 مہینہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھوایا ادھر پڑھ لیں گے، اللہ ادھر کر کے منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیے ادھر کر لیں گے، اللہ اگر خدا نخواستہ کسی دوسری طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے تو ادھر ہم کر لیں گے، اس لیے کہ ہم کو تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے نا۔ تو اللہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ایمان کے تقاضے پر کون عمل کرتا ہے۔ ایمان کے تقاضا کا مطلب یہ ہے اپنی کوئی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی۔ اللہ نے جو مرضی، اللہ کی مرضی میں جو آیا، اللہ نے جو ہم کو حکم دیا اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اس آیت کے اندر کہا جا رہا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کچھ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر وہ تھے، جس قبلے پر پہلے تھے کس نے ان کو پھیر دیا۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ کا ہے، جب مشرق و مغرب پورب پچھم سب اللہ کا ہے تو اللہ جدھر چاہے پھر دے۔ جیسے مالک کہے کہ پیسہ میرا ہے، اب تم کو جو کہہ رہے لے کر کے آؤ، تم کیوں پوچھنے والے کیوں ہوتے ہو کہ کیوں یہ منگا رہے ہیں؟ میرا پیسہ ہے نا، ہم دے رہے ہیں نا، جو کہہ رہے وہ لے کر کے آنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مشرق مغرب تو سب پوری کائنات میری بنائی ہوئی ہے، تو ہم جدھر کہہ کر منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے پڑھنا ہے، اس میں اعتراض کی کیا بات؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔